میں علماء کرام سے بڑا پریشان ہوں، کیونکہ پتہ ہی نہیں علماء کرام کیوں نہیں ہمیں جہاد کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ اتنے ظلم، اتنی زیادتیاں، اتنے مسائل، یہاں تک ایکس مسلم کا دھندا بھی چلا لیا لوگوں نے، تو ابھی تک علماء کرام خاموش ہیں اس پہ۔ میں سناب علی صاحب آپ سے بڑا، پلیز آپ اس کا جواب مجھے دے دیں۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں بھی انڈیا کا ہی رہنے والا ہوں۔ اچھا اچھا، سوال کیا ہے؟ دیکھیے میں بنیادی طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاد کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی جی۔ ارے بھائی، جہاد کا اعلان کوئی اسلامی حکومت کرے گی، ایسے تھوڑی کہ کوئی بھی جہاد کا، اور وہ یہی بھی تو سمجھنا ہے آج بہت اہم بات۔ وہ بھی جی، ہندوستان میں تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جہاد کا اعلان کر دے۔ جہاد کے اعلان کے لیے اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے۔ ایک عام آدمی پبلک کیسے جہاد کا اعلان کر دے گی؟ تو یہ سب سے، اور اس سے اور اسلامی حکومت بھی ہو، دیکھیے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، مکہ میں دیکھیے اسلامی حکومت نہیں تھی، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک چیز جسے ہم بہت زیادہ فراموش کر دیتے ہیں، وہ ہے ہجرت۔ ہجرت اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی کیلنڈر بنایا، اس کا ٹائٹل دینا ہوا تو کہا کون سا، ہم کیا ٹائٹل دیں اپنے کیلنڈر کو؟ تو بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رسالت، فتح مکہ، بہت ساری چیزیں سامنے تھیں، لیکن کسی چیز کو کیلنڈر کا ٹائٹل نہیں دیا۔ ہجرت کو کیلنڈر کا ٹائٹل دیا۔ ہجرت میں کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو وہاں سے کہیں اور چلا جائے۔ اور پھر مدینہ کے جو انصار تھے، انہوں نے کیا خدمات پیش کی کہ ان سب کو ایکسیپٹ کیا، ان کو اپنی پراپرٹی میں حصہ دیا، بلکہ یہاں تک کہا کئی شادیاں تھیں تو کہا کہ جس کو بولو ہم طلاق دیتے تھے، ان سے آپ شادی کر لو۔ سوال یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ہجرت والا اسوہ کیوں نہیں اپنایا جا رہا ہے؟ اگر کسی کو بہت زیادہ ہمدردی ہے تو وہ ایسا کیوں آفر کیوں نہیں کرا کہ تم چھوڑ کے ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تم کو پراپرٹی دیتے ہیں، ہم تم کو پراپرٹی میں حصہ دیتے ہیں، ہم تم کو یہ سب کرتے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا عمل ہجرت کا ہوا ہے۔ تو اب ہجرت، کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، وہاں ہجرت کے بجائے آپ کہیں کہ نہیں وہاں مارو، جہاد کا اعلان کرو، تو ایسا بالکل اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ جہاں امام نہیں ہے وہاں آپ جہاد کا میں اعلان ایک بات، ایک اصل میں عام آدمی جہاد کا بات اعلان جس نہیں۔ بنیاد سے شروع ہوئی ہے نا، اس بنیاد پہ بھی بات کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے الحمدللہ اس طرح کی صورتحال پیش ہی ابھی نہیں آئی کہ ہم کو ہجرت کرنا پڑے یا جہاد کرنا پڑے۔ جتنی آزادی اپنے دین پر عمل کرنے پر ہم کو اس ملک میں حاصل ہے، ہم کو ایک ہندوستانی مسلمان کو اپنے لیے ایک ایڈوانٹیج سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے جو آزادی اس ملک میں دی ہے، اس کا استعمال کر کے یہ جو دین کا پیغام اللہ رب العالمین نے ہم کو دے کر کے بھیجا ہے، اس کو پہنچائیں لوگوں تک کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، آپ یعنی ہمارے یہاں ایک بعض بہکے ہوئے نوجوان جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کے اندر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، اس کا 10واں حصہ بھی ہم یہاں پر ظلم کے شکار نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت امن و امان سے ہیں مسلمان، بلا شبہ بعض ظلم کی صورتیں ہمارے ملک میں پائی جا رہی ہیں، لیکن اتنی بدترین صورتحال نہیں ہوئی ہے ظلم کی کہ ہم کو ہجرت کرنا پڑے یا جہاد کا کوئی علم بلند کرنا پڑے۔ ہم کو ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے دین کی اشاعت کرنے کے لیے بہت سارے ایسی آزادیاں حاصل ہے جو باقاعدہ مسلم ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو نہیں حاصل ہے۔ تو ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کو اپنے لیے نقصان سمجھنے کے بجائے ایک پریولیج سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کا ایک بہت بڑا اسکوپ ملا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی ہمارے پاس آڈینس ہے جس کو ہم دین کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر منہج جہاد یا لڑائی یا قتال یا حرب کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا منہج ہونا چاہیے دعوت کا۔ اللہ رب العالمین دعوت سے مشکلوں کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت سے خیر نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین دعوت سے پریشانیاں دور کرتا ہے۔ جہاد، اللہ کے نبی ہم 13 سال تک رہے مکہ کے اندر نا، 13 سال کے بعد جب صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازشیں کی جانے لگیں، تب اللہ کے نبی سے ہم ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ تو ہمارے ملک میں ہے ظلم کی کچھ صورتیں، پر اتنا شدید ظلم کوئی ہم پر نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کو جو ہے نا ملک کی طاقت کے خلاف کوئی جہاد کا علم بلند کرنا پڑے یا ہجرت کرنا پڑے۔ یہ جذباتی باتیں ہیں جو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بس ہمارے نوجوانوں کا ذہن بگاڑنے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ اصلی صورتحال یہ کہ ہندوستانی مسلمان ہونا ایک ایڈوانٹیج ہے ہم کو۔ اللہ رب العالمین نے دعوت کے لیے، اللہ رب العالمین نے دعوت کرنے والوں کے لیے
جو ہے نا وہ دعوت کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. تو ہم کو اپنی ذمہ داریاں بھی دیکھنا چاہیے. ہاں قرآن مجید کی وہ آیت کیسے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی, میں بھی دیکھ کر کے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا باقاعدہ دعوت کرنے والوں کا. اور آپ دیکھیے نا, یعنی قتال کے مقابلے میں دعوت جو ہے وہ ڈبل ایفیکٹیو ہے. قتال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جنگ کی صورتحال میں سامنے والا ایک بندہ ہے, اس کو آپ جو ہے وہ اس کی جان لے لیں, تو کیا ہوگا کہ سامنے 100 لوگ تھے اور آپ نے ایک آدمی کی جان لے لی تو 99 بچے اور آپ 100 لوگ بچے. اور دعوت کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر سامنے 100 لوگ تھے اور آپ نے ایک بندے کو دعوت دی, اس نے اسلام قبول کر لیا, تو سامنے 99 اور آپ 101 ہو گئے. تو یہ دعوت کا منہج ہے. اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں ہم کو دعوت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. میں پھر بھی وہی بات بولوں گا کہ ظلم کی بات صورتیں تو ہے, پر اتنا شدید ظلم ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے ہم پر کہ ہم کو کوئی بغاوت کا علم بلند کرنا پڑے یا ہم کو ہجرت کرنے کی جو ہے وہ صورتحال پیش آ جائے. جزاک اللہ خیر. اس میں سرفراز بھائی نے جو بات کہی ہے کہ کسی بھی بہانے سے بات ہو رہا ہے نا, تو یہ باقی لوگوں کے لیے رہنمائی بنتی ہے. یہ سٹریم جو ہے نا, یہ بہت اہم باتیں ہوئی ہے, اور سب لوگ جو ہے نا کہ ایک طرح کا لوگ فرسٹریشن بعض چیزوں سے فیل کرتے ہیں, تو ان کو کچھ پازیٹیو باتیں بھی دیکھنا چاہیے اور اس امتحان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر امتحان میں اسلام نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, بعض لوگ جو پرابلم سالو کرنے نکلتے ہیں نا, اس سے بڑا پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں, اپنے اس چیز سے بڑا پرابلم کریٹ کر بیٹھتے ہیں اور سلیوشن نہیں بلکہ فساد کریٹ کر بیٹھتے ہیں. جی, یہ دیکھنے کی بات ہے. سرفراز بھائی نے حالانکہ وہ بات کہی ہے, تھوڑا سا اس میں ایڈ ہے کچھ, کہ کیا وار ہی حل ہے کسی چیز کا. یہ نہیں ہم کہتے کہ ظلم کی کچھ صورتیں نہیں ہیں, تو کیا اس کا حل جنگ ہی ہے؟ اللہ کے رسول کا اسوہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشکل آئی تو کس طرح حل کیا, اس کی ایک صورت سرفراز بھائی نے ذکر کر دی کہ بھی اللہ کے رسول اتنے دن تک مکے میں رہے لیکن جنگ کی اجازت آپ نے نہیں دی, مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے. آپ دیکھیے نا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ جاتے ہیں اور مدینے میں ایک چھوٹا موٹا اسٹیٹ بن جاتا ہے, اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پالیسی کو ہمیشہ اوائڈ کیا ہے, ہمیشہ اوائڈ کیا. جنگ بدر جو پہلی جنگ ہوتی ہے یہ مسلمانوں نے نہیں شروع کی تھی. یعنی آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کی پوری سیرت دیکھیے آپ, تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے کہ رسول اللہ نے جنگ شروع کر دی ہے. آپ نے جنگ چھیڑا نہیں, ہمیشہ جنگ کو اوائڈ کیا ہے. جنگ اللہ کے رسول نے اس وقت کی ہے جب تلوار اٹھانا مجبوری بن گئی ہے, اور بغیر تلوار اٹھائے تلوار کو روکا نہیں جا سکتا ہے. ایک بات اس میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جنگ کو اتنا اوائڈ کیا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی لوگوں کو بچانے کا کام کیا ہے. وہ دعوت والا پوائنٹ آپ دیکھیے یہاں کہ مسلمان کا مقصد جنگ ہے ہی نہیں, کبھی بھی مسلمان کا مقصد دعوت ہے. سرفراز بھائی نے جو دعوت والی بات کی اس کو اس سے پوائنٹ کیجئے کہ جنگ کے میدان میں ایک آدمی جو آپ پر تلوار اٹھا رہا ہے اور آپ اس سے لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, اچانک وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اچانک وہ کہتا ہے, اچانک آپ کی تلوار روکنے کا حکم ہو رہا ہے, اور جنگ کو کتنا اوائڈ کیا جا رہا ہے, اور جنگ کے میدان میں لوگوں کو بچایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جنگ جب ختم ہو جاتی ہے, جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو بھی بچانے کے لیے کتنے جو ہے پروسیجر رکھے ہیں اسلام نے. تو پہلے تو اسلام کے مین اسٹریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے. اسلام کیا جنگ چاہتا ہے؟ اسلام جنگ نہیں چاہتا ہے. اسلام جنگ سے اوائڈ کرتا ہے. اسلام مسئلے کے حل کو جنگ نہیں بتاتا, سالوشن جنگ نہیں بتاتا. تب جنگ کا سالوشن آتا ہے, تب جنگ کا حل آتا ہے جب سارے راستے مسئلے کے حل کے بند ہو جاتے ہیں, تب اسلام جنگ کی بات کرتا ہے. اب ان ساری باتوں کو دیکھ کر کے ہمیں ہندوستان میں دیکھنا ہے کہ کیا جنگ کی جہاد کی شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں, اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, جن حالات کو ہم بتا رہے ہیں کیا واقعی وہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں. مسلمان خود کیا کر رہا ہے نا, آپ مسلمانوں کو دیکھیے. ابھی جب جہاد کی بات ہے, جہاد بالنفس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے. بتائیے آپ, کیا مسلمانوں نے ہفتے میں یہ برداشت کیا کہ گوشت ایک ہی بار کھائیں اور 3 بار گوشت کا پیسہ بچوں کی پڑھائی میں لگائیں؟ کیا مسلمان یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ لڑکی کے لیے جو ہے 7 لاکھ 8 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ جو جہیز میں دینا پڑتا ہے, کیا اس سے مسلمان دستبردار ہوا؟ کیا مسلمان اس بات سے دستبردار ہوا کہ ذات برادری کی قید چھوڑ کر کے آپس میں شادیاں کریں؟ بہت سارا ظلم جو مسلمان پہ کرتا ہے, کیا مسلمان اس سے دستبردار ہوا؟
تو مسلمانوں کے اندر تو ساری کمی ہے. صحابہ نے تو اپنے آپ کو پاک کیا تھا, اپنے آپ کو یونائٹ کیا تھا, ساری کوتاہیوں کو دور کیا تھا, اور پھر جنگ کو اوائڈ کیا. پھر حالات ایسے آ گئے جنگ کے, تب انہوں نے جنگ کیا. کیا ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جو اتنا ایڈوانٹیج ملا ہوا ہے دعوت دین کا, آج آزادی کے بعد کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے. آزادی کے بعد کیا صورتحال تھی, آج تو ٹھیک ہے بہت خراب ہو گئی, لیکن جسٹ آزادی کے بعد کا جو بیچ کا زمانہ ہے, بیچ کے زمانے میں آپ دیکھیے کتنا اسپیس مسلمانوں کے پاس کا ترقی کا, اور جو ہے دوڑ کر کے آگے جانے کا. کیا مسلمانوں نے اس اسپیس کا استعمال کیا؟ تو جب اتنا سارا اسپیس مسلمانوں کو ملا اور مسلمان وہ سارا اسپیس استعمال ہی نہیں کر رہا ہے, جو آسان ہے بات جنگ کی, بات تلوار اٹھانے کی, ہاں یہاں گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اور لگام لگا کر کے تیزی سے دوڑنے کی بات کہی گئی, تو کہا نہیں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہے, ہم دوڑ نہیں سکتے, اور یہاں تلوار کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مس گائیڈ کرنے والی باتیں چھوڑ دینی چاہیے, اور جو پورا سسٹم ہے اسلام کا وہ دیکھ. جی سرفراز بھی بولیں. اس آیت کا میں حوالہ دے رہا تھا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے نازل کیا ہے تمہاری طرف, اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یعنی دعوت کا کام کرنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ آپ دعوت کا کام کرو. واللہ یعصمک من الناس, لوگوں کے ظلم سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67. تو دعوت پر ہے جی. ہاں, ظلم کا حل دعوت ہے. ہم کتنی دعوت کا کام کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایک کافر جو ہماری مسجد میں نا ہمارے دروازے پہ آ کر کے کھڑا ہوتا ہے ہم سے دعا کرانے کے لیے, ہم اس تک دین کی دعوت نہیں پہنچاتے. ہم صبح شام جو اذان کے کلمات ادا کرتے ہیں, ہم نے اتنا تک نہیں کیا کہ اپنے کسی کافر دوست کو, کافر محلے میں رہنے والے بندے کو اتنا بتا دے کہ اذان کے کلمات کا کیا معنی ہے. تو پہلا اسٹیپ ظلم سے بچنے کا پہلا اسٹیپ دعوت ہے. اللہ کے رسول 13 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے مکہ میں, اور جب وہاں پر کامیابی نہیں ملی پھر اللہ کے نبی نے ہجرت کی. پھر اس کے بعد جب بھی ظلم جاری رہا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی. اذن للذین, اللہ نے فرمایا کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ قتال کریں گے. تو قتال پہلا مرحلہ تو نہیں ہوتا ہے, اور ہم الحمدللہ ہندوستانی مسلمان بہت ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اسکوپ دیا ہے, فیسلٹی دی ہے دین پر عمل کرنے کا. اللہ رب العالمین نے ہم کو جو آزادیاں ملی ہیں دین کی دعوت دینے کی, بہت سارے مسلم ملکوں میں وہ اجازت نہیں ملی ہے. تو ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کو اپنے لیے پریویلیج سمجھنا چاہیے. آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں مدعو موجود ہیں جن کو آپ دین کی دعوت دے سکتے ہیں, ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیے. یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے, مسلمان کو غالب ہونا چاہیے. جی ایک اہم بات, مطلب میں ایسے اس سے پہلے کئی بار دوسری جگہوں پہ کہا کہ یہ جو ہمارا ہندوستان ہے, ہندوستان کے لوگ جو ہے نا ایکچوئل میں حقیقت میں بڑے نرم دل اور بہت اصل میں سافٹ ذہنیت رکھنے والے تھے. ہم نے اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا. اگر ہم پورا یونائٹ ہو کر کے جو ہمارے اندر جرائم ہے, جو برائیاں ان کو دور کریں, ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے, اس کے سامنے ہم ایک اچھی تصویر اپنی پیش کرتے, اپنے دین کی تصویر اچھی پیش کرتے, اپنے سماج کی اچھی تصویر پیش کرتے, اپنی تصویر اچھی پیش کرتے, تو وہ جو ہمارا بھائی ہے نا ہم سے جو دور ہے اور ہمارے بارے میں جو نہیں جانتا ہے وہ ہمارے پاس آتا. یہ سارا اسٹیپ ہم نے کیا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ والا اسٹیپ کیا, وہ والا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ جا رہے ہیں, کیا نام سے خام چپکے سے نکل رہے ہیں اور آپ کے گھر پر چھاپا ماری کی کارروائی جاری ہے, آپ کو پکڑنے کی کارروائی جاری ہے, اس پیریڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان غیر مسلموں کا مال موجود ہے جو غیر مسلم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا کیریکٹر تھا, اور یہ آپ نے تصویر پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ کے صحابہ نے پیش کی, یعنی دعوت کے لیے. تو یہ سارا تو ابھی ہم نے کیا ہی نہیں. اتنا سارا اسپیس ملا, بات ہم کر رہے ہیں تلوار کی. تو یہ ہاتھ اور تلوار, یہ کردار اور تلوار مطلب بہت